عامر صاحب پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھائی ہے وہ ذرا بتا دیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ معاذ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، بڑی بات کہ حضور نے فرمایا تو سے، انہوں نے کہا اللہ کے حضور مجھے بھی آپ بڑے پیارے ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر یہ دعا جو اپنی نماز کے خاتمے پڑھنا چھوڑنا۔ عموماً تو لوگ سمجھیں نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم انی یا رب عینی، مگر صاحب مشکات نے نماز کے اندر لکھا۔ ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ دبر جو ہوتی ہے نا وہ باہر نہیں ہوتی، آدمی کی دبر جسم کا حصہ، دبر و صلات سے مراد ہے کہ جب نماز خاتمے پر ہے، سلام نہیں ابھی کہا حتیٰ اس میں وہاں پھر کہہ کر سلام پڑھو، یہ ان دعاؤں میں لکھی گئی ہے جو مشکات شریف میں درج ہیں۔ رب ایک سے کریں یا اللہ سے، اللہ معینی اللہ ذکر کا لا شکر کا حسن بات۔ اب اس دعا کے بعد کوئی شے رہ نہیں گئی۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ سمجھ کہ ایک بات ہے شکر، شکر کا پہلا مفہوم ہے کسی شے کا بھر جانا، جب پیالہ بھر جائے نا لبریز ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ پیالہ جو ہے نا شکر کرنا، مملوء بھر گیا۔ تو جب اللہ کے احسانوں کو یاد کر کے دل محبت سے بھر جاتا نا کہ مجھے پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے کتنی نعمتیں زمین آسمان میں کام کر رہی ہیں، لباس دیا، سواریاں دی، تو پھر دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ شکر کا پہلا عنصر ہے، پہلا حصہ محبت سے دل کا بھر، یہ ہو گیا شکر۔ پھر ہے کہ زبان سے آدمی اس کا ذکر کرے، وہ ذکر کرنا کہ جیسے چھلکتا نا پیالہ، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو نعمت آتی جاتی وہ الحمدللہ الحمدللہ، بستر پر لیٹا، صبح جاگا، پانی آیا، کھانا آیا، ہر لمحہ اسے یاد آتا کس نے میرے لیے سارے بندوبست کی، وہ بے وقوفوں کی طرح نہیں بڑھتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق وہاں خرچ کرتا ہے، استعمال کر رہا جہاں حکم ہے، جس کام کے لیے اللہ نے دی ہے، یہ حسن عبادت۔ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر کروں، دل میں تیرا احسان مانوں، زبان سے تیرا ذکر ہو، ذکر وہ حسن عبادت کا، اور پھر ساری زندگی میں تیری عبادت کا حق ادا کروں، بندگی کروں جیسے غلام کو کرنی چاہیے۔ باقی آپ سن لیں، میں چلو بات سوالوں سے ہٹ کر دعا کو ہم لوگوں نے جو سمجھ لیا نا کہ یہ رسم ہے، کبھی کبھی کو لفظ پڑے، یہی دوائی دعا کو آپ سمجھیں جیسے آکسیجن میں کھینچ رہا اندر زندہ، سانس نانو مر گیا، دعا چھوڑ دی، اللہ سے مانگنا لمحہ لمحہ، کوئی ہاتھ اٹھانے کوئی دعا نہیں کہتے کہ نماز کے بعد دعا ہے جی، نہیں، ہر وقت آپ اللہ سے کرنا چاہتے مدد کام مدد مانگے، اگر شروع کرنا تو مدد مانگے، ہو گیا پورا شکر ادا کریں، تیری مہربانی یہ کام سر انجام پایا۔ دوران کام بھی کہیں کہ اگر اب بھی تیری مدد رک جائے تو سلسلہ بند ہو جائے گا۔ ہر وقت اب جب آدمی اللہ کو یاد رکھتا ہے نا بیٹا، یہ ہے صحیح معنوں میں دعا، ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے۔ یہاں ایک بات میں بیان کر دوں، سب کے کام کے سوالوں کے جواب ہی کہ بڑے امت کے اولیاء کے سردار ہے حضرت سعد بن عبداللہ تستری، ولیوں کے سردار ہے عارفین، تو کہتے ہیں میں 3 سال کا تھا تو رات کو اٹھ کھڑا ہوتا، میرے ماموں جیسے نا محمد بن سوار رحمۃ اللہ وہ تہجد پڑھتے، میں 3 سال کا جاگ کرنا دیکھتا رہتا۔ تو ایک دن انہوں نے کہا بیٹا سہل، وہ کہتا کہ مجھے اللہ کا ذکر سکھا، تو اس طرح کرنا کہ جب بستر پر لیٹے نا زبان نہیں ہلانی، 3 بار اپنے دل میں کہنا اللہ مائی، اللہ ناظر ریا، اللہ شاہد، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سارے اعمال اس کی نظر میں، بین زبان ہلا 3 بار۔ کچھ دن انہوں نے کہا مزہ آنا شروع ہوا، پھر کہا کہ ماموں جی بہت مزہ آیا، کہا بیٹا 5 بار، پھر 7 بار، اور آخر میں کہہ دیا کہ جب تک تو قبر میں نہیں نہ جاتا روزانہ بستر پر لیٹ کے یہ تینوں جملے جو نا خیال میں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سارے اعمال کا وہ گواہ ہے۔ اس کے نتیجہ میں سہل میرے بھائیوں امت کے عارفین کا سردار بنا، ولیوں کا سردار ہے، پیر عبدالقادر جیلانی سے پہلے جو چوٹی کے صوفیاء ہے نا باجدید بسامی جیسے، اور ان میں ہے تو برکت اس مراقبے کی ہے۔ تو اے ذکر اس میں اسی کا نام ہے، نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چت ناری گاگر، جیسے اور گھڑا سر پر اٹھائے جا رہی ہے، آپ اس میں وہ کھیلیاں بھی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق، مگر دھیان گھڑے میں ہے کہ اگر ذرا بھی ادھر ہوگا چور ہو جائے گا۔ تو اللہ کو یاد کرنا یہ ہے، منہ سے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، برے کام کرتے ہیں، یہ نہیں اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنا کہ زبان نہ بھی ہلا، سوچ
جو میں سودا بیچ رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، اللہ تو سن رہا، کیا بنیں گے جب اس کی عدالت آئے؟ یہ مراقبہ اور دھیان جو ہے نا، آپ قرآن مجید کو دیکھیں، آپ اس نظر سے پڑھیں، وہ نکاح طلاق کے مسئلے بیان کرے گا، گھر میں کسی کے گئے ہر جگہ یہ کہے گا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بات بالکل پھول کی پتی کی طرح نہ ہر آیت میں اس نے نہ سمو دیا کہ جو کر رہا ہے دیکھ رہا، اور دیکھ کر وہ بیٹھا تو نہیں رہے گا، ایک دن عدالت میں اس کا محاسبہ کرے گا۔ جی